السلام علیکم جنرل سائنس کلاس 8 کے پی کے بکس یونٹ نمبر 6 کیمیکل ریئیکشنز اینڈ بانڈنگ. اس یونٹ کا پچھلا ٹاپک 6.1 سے 6.4 تک ہم پچھلے ویڈیو میں اپلوڈ کر چکے ہیں. آج کا ٹاپک ہے انرجی چینجز ان کیمیکل ریئیکشنز. کیمیکل ریئیکشن میں انرجی کا چینج ہونا. ایک کیمیکل ریئیکشن میں انرجی جو ہے وہ دو طریقوں سے چینج ہوتی ہے. ایکزوترمک یا انرجی باہر خارج ہوتی ہے اینڈ انڈوترمک یا انرجی اندر جذب ہوتی ہے. کیمیکل ریئیکشنز انوالو انرجی چینجز. کیمیکل ریئیکشن میں انرجی کا چینج ہونا شامل ہے. ریکال وین کاپر سلفیٹ اینڈ سوڈیم ہائیڈروکسائڈ سولوشنز آر مکسڈ. یاد رکھیے جب کاپر سلفیٹ اور سوڈیم ہائیڈروکسائڈ سولوشن مکس کیا جائے ایک دوسرے کے ساتھ، بیکر بیکمز کولڈ، تو اس سے بیکر ٹھنڈا ہوتا ہے. بٹ وین ونیگر از مکسڈ ود بیکنگ سوڈا، لیکن جب سرکہ پکانے والے سوڈا کے ساتھ مکس کیا جائے، بیکر بیکمز ہاٹ، تو اس سے بیکر گرم ہوتا ہے. وچ آف دا گیون فگرز شو دیٹ ہیٹ از ایبزاربڈ ان دا کیمیکل ریئیکشن. نیچے یہ دو نقشے دیے گئے ہیں، اس میں کون سی نقشے میں انرجی جو ہے وہ ایبزارب ہو گیا ہے؟ تو یہ جو ہے انڈوترمک ریئیکشن، اس میں ہیٹ ایبزارب ہو گیا ہے. کیمیکل ریئیکشن دیٹ ایوالوز ہیٹ اور لائٹ انٹو دیئر سراؤنڈنگ. ایسا کیمیکل ریئیکشن جس میں گرمی اور روشنی یہ دونوں انرجی ارد گرد خارج ہو جائے is called an exothermic reaction. اس کو ایکزوترمک ریئیکشن کہا جاتا ہے. ایکزوترمک از بیسیکلی گریک ورڈ. ایکزوترمک کا لفظ جو ہے یہ بنیادی طور پر یونانی زبان کا لفظ ہے. ایکزو مینز ٹو ایوالو اینڈ ترم مینز ہیٹ. ایکزو کا معنی ہے خارج ہونا اور ترم کی مین ہے ہیٹ، حرارت. فار ایگزامپل برننگ از این ایگزامپل آف ایکزوترمک ریئیکشن. مثال کے طور پر برننگ جو ہے جلانا، جب ہم کوئی چیز جلاتے ہیں تو یہ ایکزوترمک ریئیکشن کا مثال ہے. when natural gas burns both heat and light is produced. جب قدرتی گیس جو ہے یہ جلتا ہے CH4 تو اس سے ہیٹ اور لائٹ دونوں پیدا ہوتی ہے. CH4 جو ہے یہ قدرتی گیس ہے، نیچرل گیس. اس کے ساتھ جب آکسیجن مکس ہو جائے تو اس سے کاربن ڈائی آکسائڈ، واٹر، ہیٹ اور لائٹ جو ہے یہ خارج ہوتی ہے، تو یہ ایکزوترمک ریئیکشن ہے. ادر ایگزامپل آف ایکزوترمک ریئیکشن اور ایکزوترمک ریئیکشن کا ایک اور مثال یہ ہے کہ جب ہائیڈروجن جو ہے H2 یہ آکسیجن کے ساتھ کمبائن ہو جائے تو اس سے واٹر، ہیٹ اور لائٹ خارج ہوتی ہے. کاربن جو ہے کویا جب یہ آکسیجن کے ساتھ مکس ہو جائے تو اس سے کاربن ڈائی آکسائڈ اور ہیٹ خارج ہوتی ہے. تو یہ سارے وہ ریئیکشن ہیں جس میں انرجی خارج ہوتی ہے اور یہ ایکزوترمک ریئیکشنز ہے. A chemical reaction that absorbs energy from its surrounding. ایسا کیمیکل ریئیکشن جو اپنے ارد گرد سے انرجی کو جذب کرتا ہے is called an endothermic reaction. اس کو انڈوترمک ریئیکشن کہا جاتا ہے. انڈوترمک جو ہے یہ بھی یونانی لفظ ہے. انڈو کے معنی ہے absorb اور تھرم کے معنی ہے ہیٹ، گرمی. مثال کے طور پر when limestone is heat at 1000 ڈگری سینٹی گریڈ. جب چونے کا پتھر 1000 ڈگری سینٹی گریڈ پر گرم کیا جائے it decomposes، تو یہ ٹوٹتا ہے، بکھر جاتا ہے. It is an endothermic reaction. It can be written as follows. یہ endothermic reaction ہے اور یہ اسی طرح لکھا جاتا ہے. CaCO3 جو ہے یہ لائم سٹون کا فارمولہ ہے. جب اس کو ہیٹ دیا جائے تو اس سے CaO یعنی چونا اور کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا ہوتی ہے. When electricity is passed through water. جب پانی سے الیکٹریسٹی پاس ہوتی ہے it decomposes to produce hydrogen and oxygen. تو اس سے ہائیڈروجن اور آکسیجن بنتی ہے. It is also an endothermic reaction. یہ بھی ایک انڈوترمک ریئیکشن ہے. اس میں انرجی جو ہے وہ ایبزارب ہوتی ہے. All endothermic reactions need a continuous source of energy. تمام انڈوترمک ریئیکشن کے لیے انرجی جو ہے وہ مسلسل درکار ہوتی ہے. جب بھی انرجی دور کیا جائے تو یہ ریئیکشن رک جاتا ہے. Whereas exothermic reactions may require a source of energy in the beginning of the process. جبکہ ایکزوترمک ریئیکشن میں انرجی جو ہے یہ صرف عمل کے شروع میں درکار ہوتی ہے. But later on continue on their own. اور بعد میں جو ہے یہ ریئیکشن خود کنٹینیو رکھتا ہے. The plant combine carbon dioxide and water and produce glucose and oxygen. پودے جو ہے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ اور واٹر کو کمبائن کرتا ہے اور اس سے گلوکوز اور آکسیجن بناتا ہے. This reaction is called photosynthesis. اس کو photosynthesis کہا جاتا ہے. It occurs only in sunlight. یہ صرف سورج کی روشنی میں ہوتی ہے. So photosynthesis is a natural endothermic reaction. First photosynthesis جو ہے یہ ایک قدرتی endothermic reaction ہے. اس میں سن لائٹ جو ہے وہ ایبزارب ہوتی ہے. This reaction is essential for life. یہ زندگی کے لیے ضروری ہے. As it produces food and oxygen for all living organism. کیونکہ یہ تمام جانداروں کے لیے خوراک اور آکسیجن پیدا کرتی ہے. کاربن ڈائی آکسائڈ اور H2O واٹر جب کمبائن ہو جاتے اس سے گلوکوز اور آکسیجن بنتا ہے. Another naturally occurring endothermic reaction is vital for life.
on earth is following. ایک اور قدرتی انڈوترمک ریئیکشن جو زمین پر زندگی کے لیے بہت ضروری ہے وہ یہ ہے in the upper atmosphere ozone absorb harmful ultraviolet rays. بالائی خلا میں اوزون جو ہے اوتری یہ نقصان دہ الٹراوائلٹ ریز کو ایبزارب کرتے ہیں اینڈ چینجز انٹو آکسیجن اور اس کو آکسیجن میں تبدیل کر دیتا ہے. اوزون لیئر پروٹیکٹس دا لیونگ آرگینزم آن دی ارتھ فرام ڈینجرس الٹراوائلٹ ریز آف دی سن. اوزون یہ کام کرتا ہے کہ یہ سورج کی خطرناک الٹراوائلٹ ریز جو ہے اس سے زمین پر موجود جانداروں کی حفاظت کرتی ہے. نیکسٹ ایکٹیویٹیز ہے اور اس کے بعد نیکسٹ ٹاپک ہے یوزنگ ایگزوترمک ریئیکشنز. ایگزوترمک ریئیکشن کے استعمال. وی نیڈ انرجی ٹو پرفارم ویریس ایکٹیویٹیز. ہمیں بہت سی سرگرمیاں سر انجام دینے کے لیے انرجی کی ضرورت ہوتی ہے. ویئر ڈز دس انرجی کم فرام. یہ انرجی آخر آتی کہاں سے ہے؟ an exothermic reaction take place in our bodies in every cell. ہمارے بدن کے ہر خلیے میں ایگزوترمک ریئیکشن ہوتا ہے یعنی انرجی خارج ہوتی ہے. In this reaction glucose molecules combine with oxygen. اس ریئیکشن میں گلوکوز جو ہے خوراکی آکسیجن کے ساتھ کمبائن ہوتا ہے and break down into carbon dioxide and water and release energy. اور اس سے کاربن ڈائی آکسائڈ واٹر اور انرجی پیدا ہوتی ہے. مطلب جو خوراک ہم کھاتے ہیں تو یہ تمام سیلز میں پہنچ جاتے ہیں اور جو آکسیجن ہم لیتے ہیں وہ بھی تمام سیلز میں پہنچ جاتے ہیں. سیل میں یہ آکسیجن اور گلوکوز ایک دوسرے کے ساتھ کمبائن ہوتے ہیں اور اس سے انرجی ریلیز ہوتی ہے تو یہ ایگزوترمک ریئیکشن کا ایک استعمال ہو گیا. دس انرجی مینٹین آل دا وائٹل فنکشنز آف آور باڈی. یہ انرجی ہمارے بدن کے تمام افعال کو برقرار رکھتا ہے. It also keeps us warm and enable body parts and muscles working. یہ ہمارے بدن کو گرم رکھتا ہے اور ہمارے بدن کے حصے اور مسل کے کام کو فعال رکھتا ہے. یہ ریئیکشن کو دیکھیں یہ گلوکوز ہے اور یہ آکسیجن ایک دوسرے کے ساتھ کمبائن ہوتے ہیں. اس سے کاربن ڈائی آکسائڈ اور واٹر اور انرجی پیدا ہوتی ہے. Fuels such as coal, natural gas and LPG burns with flame. جلنے والی چیزیں جیسے کہ کوئلہ قدرتی گیس یا ایل پی جی گیس جو ہے یہ شعلے کے ساتھ جلتے ہیں اینڈ ریلیز a lot of انرجی اور بہت سے انرجی کو خارج کرتا ہے. We use this energy to cook food, boil water, warm homes during winter, drive vehicles and generate electricity. ہم اس انرجی کو کھانا پکانے کے لیے، پانی ابالنے کے لیے، سردیوں کے موسم میں گھروں کو گرم رکھنے کے لیے، گاڑی چلانے کے لیے اور بجلی پیدا کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. بیٹریز آر سورس آف الیکٹریسٹی. بیٹریاں جو ہے یہ بجلی کا ایک ذریعہ ہے. An exothermic reaction keeps the batteries in our cell phone and laptops functioning. جب ہم بیٹری کو موبائل یا لیپ ٹاپ میں رکھ دیتے ہیں تو یہ انرجی خارج کرتا ہے اور ہمارے موبائل یا لیپ ٹاپ کام کرتا ہے. We also use a battery to start engine in automobiles. ہم بیٹری کو گاڑیوں میں انجن سٹارٹ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. And for devices such as flashlight, toys, heart pacers, electronic calculators. اور ڈیوائس میں بھی استعمال کرتے ہیں جیسا کہ فلیش لائٹ، کھلونے، ہارٹ پیسرز. یہ ایک ایسا آلہ ہے جو جب دل کی دھڑکن کم ہو جاتی ہے تو یہ اس دھڑکن کو تیز کر دیتا ہے. اور الیکٹرانک کیلکولیٹر وغیرہ میں ہم اس بیٹری کو استعمال کرتے ہیں. یہ تمام ایگزوترمک ریئیکشن کے یوزز ہے. اب آتے ہیں یوزنگ اینڈوترمک ریئیکشن. اینڈوترمک ریئیکشن کے استعمال. What happens when you bake a cake? جب آپ ایک کیک کو پکاتے ہو تو کیا ہوتا ہے؟ When cake dough is heated in an oven. جب اوون میں کیک کے خمیر کو گرم کیا جاتا ہے an endothermic reaction occurs. تو ایک endothermic reaction ہوتا ہے. Heat absorbed changes cake dough into a fluffy and delicious material. اوون میں موجود جو ہیٹ ہے وہ کیک کے خمیر کے ذریعے ایبزارب کیا جاتا ہے اور وہ خمیر ایک نرم اور ذائقہ دار چیز میں تبدیل ہوتی ہے. Instant cold pack are used to treat injuries. کولڈ پیک جو ہے یہ ایک ایسا چیز ہے کہ زخموں کے علاج کے لیے استعمال ہوتا ہے.
انسٹینٹ کولڈ پیک جو ہے تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ایک ایسا چیز ہے جو زخموں کی علاج کے لیے استعمال ہوتا ہے، سچ ایز مسل اسپرینز اینڈ اسٹرینز، جب کسی مسل میں موچ آ جاتا ہے یا وہ زخمی ہوتا ہے۔ انسٹینٹ کولڈ پیک ہیز 2 compartments separated by breakable portions۔ انسٹینٹ کولڈ پیک جو ہے اس میں 2 حصے ہیں جو ایک دوسرے سے جدا ہو سکتے ہیں۔ ایچ compartment contains ingredients which when mixed cause an endothermic reaction۔ اور ہر حصے میں ایسے اجزاء موجود ہوتے ہیں جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ مکس کیا جائے تو اس سے انڈوتھرمک ریئیکشن پیدا ہوتی ہے۔ دیئرفور کریٹ کولنگ ایفیکٹ ان دا سراؤنڈنگ، اور اسی وجہ سے یہ انسٹینٹ کولڈ پیک جو ہے یہ اپنے ارد گرد کولنگ ایفیکٹ پیدا کرتا ہے۔ سو وین کولڈ پیک از نیڈ، پس جب بھی کولڈ پیک زخم پر رکھا جاتا ہے، دس ریئیکشن اکرز، تو یہ ریئیکشن ہوتا ہے، مطلب انڈوتھرمک ریئیکشن ہوتا ہے۔ وین کولڈ پیک از پلیسڈ آن دا انجری، جب کولڈ پیک زخم پر رکھ دیا جاتا ہے، ٹمپریچر ڈراپ ریڈیوسز سویلنگ اینڈ پین، تو ٹمپریچر کم ہوتا ہے اور اس سے سوزش اور درد جو ہے وہ کم ہوتا ہے۔ پلانٹ یوز سولر انرجی ٹو میک دیئر فوڈ فرام کاربن ڈائی آکسائڈ اینڈ واٹر ان دا پریزنس آف کلوروفل۔ پودے کاربن ڈائی آکسائڈ اور واٹر سے سورج کی روشنی کی موجودگی میں اور کلوروفل کی موجودگی میں اپنا خوراک تیار کرتا ہے، تو یہ بھی ایک انڈوتھرمک ریئیکشن کا ایگزامپل ہے۔ ویڈیو زیادہ لمبا ہونے کی وجہ سے انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک ہم نیکسٹ ویڈیو میں اپلوڈ کریں گے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو اپنے ساتھ ضرور لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت بہت شکریہ۔